يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سابقہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کھڑی حرکات یعنی کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور اس کو بھی ایک الف یعنی کہ دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9، حروف لین۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک معتمانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، تاکہ جو لوگ قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھنا جانتے وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھا کر پڑھانے کا ہے، تو ہم ہر ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون سا کہاں پر کیا قاعدہ ہوگا اور اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، کتنا کھینچنا ہوتا ہے کتنا نہیں کھینچنا ہوتا ہے۔ تو حرف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا۔ حرف لین جو ہوتے ہیں وہ دو حرف ہوتے ہیں، واو اور یا، اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے جیم ہے اور جیم پر ہے زبر، تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ اور دوسرا ہے یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر یا ساکین ہے اور یا ساکن سے پہلے جیم ہے، جیم پر کیا ہے زبر، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ حرف لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ واو ساکن یعنی کہ جس حرف پر جزم ہو، جزم کون سا ہے، یہ جو ہے یہ جزم ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر واو ساکن ہے اور ساکن سے پہلے با اور با پر ہے زبر، تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر یا ساکن ہے، یہ جزم ہے یا کے اوپر، تو یا ساکن ہو گیا۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے والا حرف ہے با اور با کے اوپر ہے زبر، تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں بنا کھینچے اور بنا جھٹکا دیے، یعنی کہ نرمی سے اس کو معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے با واو زبر بو۔ اب یہاں پر جو بو پڑھا جائے گا تو بو اگر پڑھ دیا تو بھی غلط ہو جائے گا، اور بو یہ پڑھ دیا تب بھی غلط ہو جائے گا۔ بو 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 نہیں پڑھنا ہے، بو بو یہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے با واو زبر بو۔ اسی طرح سے یہاں پر با یا زبر بئی، یہاں پر پڑھنا ہے بئی۔ اگر ہم نے پڑھ دیا بئی تو غلط ہو جائے گا، یا ہم نے پڑھ دیا بئی تب بھی غلط ہو جائے گا۔ غلط اس لیے ہو جائے گا کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے تو یا لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اور یا لین کے قاعدے میں جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ بئی ایسے نہیں پڑھیں گے، اور کھینچنا بھی نہیں ہوتا ہے اس کو، بئی یہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بنا کھینچے پڑھنا ہے، بنا جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ آگے بڑھیں گے تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی۔
سا واو زبر سو، سا یا زبر صحیح۔ اس کا طریقہ ہجے کرنے کا یہ ہوتا ہے، آگے ہم روا میں پڑھیں گے اور اس کو بنا کھینچے پڑھیں گے، بنا جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اگر جھٹکا دے دیا ہم نے تو غلط ہو جائے گا، اور کھینچ دیا تب بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم نے پڑھ دیا جو غلط ہوگا، جو یہ بھی غلط ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر جئی پڑھ دیا غلط ہو جائے گا، جئی تب بھی غلط ہوگا۔ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے جو، جئی، حو، حی، خو، خوئی۔ خوا کیا ہے؟ حرف مستعلیہ ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں گے، حرف مستعلیہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ خو، خوئی، دو، دئی، رو، رئی، رو، رئی، زو، زئی، سو، سئی، شو، شئی، سو۔ صاد ہے، حرف مستعلیہ بھی ہے اور حرف صفیریہ بھی ہے، یعنی کہ یہاں پر سیٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ سو، سوئی۔ اگر ہم نے اس کو سو پڑھ دیا غلط ہو جائے گا، اور یہاں پر صحیح پڑھ دیا تب بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر صاد ہے، سین نہیں ہے۔ سو، سوئی، بو، بوئی۔ یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، ضاد موٹا پڑھیں گے اس کو بھی۔ اگر باریک پڑھ دیا غلط ہو جائے گا، مثال کے طور پر ہم نے پڑھ دیا دو غلط ہوگا، دئی غلط ہوگا، کیونکہ یہاں پر دال نہیں ہے، ضاد ہے، تو پڑھیں گے دو، دوئی، تو، توئی۔ یہاں پر بھی تو ہے، تا نہیں ہے، تا ہوگا تو تو، اور یہاں پر تا ہوگا تو تئی، لیکن یہاں پر تا نہیں ہے، تو ہے، تو پڑھیں گے تو، توئی، غو، غوئی، او، اوئی، غو۔ غین ہے، حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، غو، غوئی۔ اگر میری آواز کو غور سے سنیں گے تو اس کو گو نہیں پڑھنا ہے، گو، گئی نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے غو، گو، غو میں فرق۔ غین کو باریک پڑھیں گے تو گو، اور پر پڑھیں گے تو غو۔ اور یہاں پر پر ہے، اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے، یہ حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے اس کو غو، غئی، فو، فئی، قو، قوئی۔ یہ بھی قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، باریک اس کو پڑھیں گے۔ یہ والا کاف یہ باریک پڑھا جاتا ہے، کو، کئی۔ لو، لئی، مئو، مئی، نو، نئی، وو، وئی۔ یہاں پر واو پڑھیں گے، اس میں اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں بو، یہاں پر با نہیں ہے، وا ہے، اس کو یہاں پر با نہیں واو ادا کریں گے، وو، وئی، ہو، ہئی، او، ای، یو، یئی۔ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے یا لین اور واولین کا قاعدہ، اس کو ہم ایگزامپل کے طور پر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سوفا، یعنی کہ ہجے کریں گے تو سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ سو پڑھیں گے، یہاں پر سو یا سو نہیں پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر واولین کا قاعدہ ہوگا وہاں پر جھٹکا نہیں دینا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے، تو یہاں پر سو یا سو نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے سو، سوفا، سوفا۔ قول، قول، قاف واو زبر قو، قو، لام دو پیش لن، قول۔ اب یہاں پر جو قاعدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے قاف ہے اور قاف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر واولین کا قاعدہ ہوگا، اور لام کے اوپر دو پیش ہے تو یہاں پر منون کا قاعدہ ہوگا۔ سابقہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، کسی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو وہاں پر منون کا قاعدہ ہوتا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ تو یہاں پر واولین ہوگا اور یہاں پر منون ہوگا، تو قاف، واو،
تو قاف میں واولین ہوگا اور لام پر منون ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے قول قول۔ اب یہاں پر اگر ہم نے قاف واو زبر قو کھینچ دیا یا قول قول یا جھٹکا دے دیا تب بھی غلط ہو جائے گا۔ لیسا لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا لام یا زبر لئی، تو یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یا لین کو پڑھیں گے بنا کھینچے بنا جھٹکا دیے، یعنی کہ لئی اور لئی، یہ غلط ہو جائے گا، کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ یہاں پر ہے سین اور سین کے اوپر زبر، کسی حرف پر زبر ہو تو اس کو بنا کھینچے پڑھتے ہیں، یعنی کہ لیسا لیسا، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے سین کو کھینچ دیا تو غلط ہو جائے گا لیسا لیسا، تو لیسا نہیں ہے یہاں پر، لیسا تب ہوتا یہاں پر جب سین کے ساتھ الف ہوتا، تب اس کو ہم کھینچ سکتے تھے، کیونکہ الف کے ساتھ اگر کسی حرف پر زبر ہوتا ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے، اور اگر صرف حرف پر زبر ہوتا ہے تو اس کو نہیں کھینچا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یہ سابقہ کلاس میں ہم سارے قاعدے سمجھ چکے ہیں۔ لیسا اگر ہم نے یہاں پر لام کو کھینچ دیا تو لیسا لیسا، تو یہ غلط ہوگا، اور اگر ہم نے لام میں یہاں پر جھٹکا دے دیا لیسا لیسا، تو یہاں پر بھی یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر یا لین میں نہ حرف کو کھینچنا ہوتا ہے نہ جھٹکا دینا ہوتا ہے، تو پڑھیں گے لیسا لیسا۔ امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔